بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ بچے سنتے نہیں ہیں باتیں، مطلب طرح طرح کی۔ جب کسی چیز کے اوپر لوگ زیادہ باتیں سناتے ہیں تو پھر میں اس کے اوپر بیان دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بچوں کی تربیت ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جو بچوں کی تربیت ہے آپ کے گھر سے شروع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ والدین کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کریں۔ اب بہترین تعلیم و تربیت کیا ہے؟ نماز پڑھائیں ان کو، قرآن کی ہدایت کریں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بھی، کیونکہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے، لیکن ہم نے اسلام کے مطابق ان کی زندگیوں کو کیسے ڈالنا ہے؟ سوال تو یہ ہے، بات تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے کہا ہے کہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی جائے۔ اور تربیت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم خود تیار ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نماز خود پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا ہے؟ کیا ہم نے درود پاک کا ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں؟ میں نے بہت سارے گھروں کے اندر دیکھا کہ وہ بچوں کی مار کٹائی کر رہے ہیں بچوں کو، اور ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جب تک آپ خود بچوں کے لیے ایک نمونہ نہیں بنیں گے تو آپ بچوں سے کیسے امید رکھ سکتے کہ بچے آپ کے صحیح نکلیں؟ نالائکی ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور بڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ بچے تو معصوم ہیں۔ آج کوئی چھوٹا نوعمر بچہ اگر وہ انڈیا میں پیدا ہو جائے تو بے شک وہ مسلمان کا بچہ ہے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ ہندوانہ رسومات اس کے اندر جنم لے گی۔ آج کوئی شخص چائنا میں پیدا ہو جائے، چائنا کتنی مشکل زبان ہے جس کو سمجھنے سے بندہ قاصر ہے، لیکن ایک نوعمر بچہ جو پیدا ہو 2-3 سال بعد دیکھنا آپ نے وہ چائنا زبان سیکھ لے گا۔ سوال کیا ہوا؟ جواب کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کہ ایٹومیٹکلی بچپن میں جو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ والدین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا عملی نمونہ پیش کرے ان کے سامنے۔ وہ ایسی کام نہ کرے کہ ان کے بچوں کے اندر ایٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان بچوں سے بھی تاکید کروں گا، ان بچوں کو بھی کہوں گا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھے کہ قرآن پاک والدین کے لیے کیا ہدایت کر رہا ہے۔ کہ جب تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک آدھ بوڑھے ہو کر رہ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح بچپن میں شفقت اور محبت سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو جب ہم اپنے والدین کی عزت کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہوں گی۔ دوسری طرف والدین کو بھی چاہیے کہ وہ جب آپ غیر بچہ تو چھوٹا تھا، آپ نے اس کی تربیت عملی طور پہ تو کرنی ہے جس طریقے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مار کٹائی سیدھی ہوتی ہے پیار سے بہت چیزیں بندہ سیکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ عملی نمونہ بھی بنے نا، آپ بھی بنے، بچے آپ کو دیکھیں گے، جس طرح آپ ہوں گے وہیں آپ کی اولاد ہوگی۔
اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک تھا، میری اولاد غلط ہوگی، میں نہیں مانتا ان چیزوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پہ غلطی اور پریشانی ضرور ہوئی ہے، یہاں سے یہ ساری پریشانیاں جنم لی ہیں۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن جہاں بھی میں نے کسی چیز کی جستجو کہہ لے، تلاش کہہ لے، تجربہ کہہ لے، کوئی نہ کوئی کوتاہی بڑوں سے ہوئی ہے تو نیچے بچے بے راہ روی کا شکار ہوئی۔ میں نے جو تجربے اور سمجھا ہے، باقی ہو سکتا ہے میری کوئی حرف آخر تو گفتگو ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے سمجھا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ ہم خود غلط چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ملزم بچوں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ساری نالائکی بچوں کی، اور ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں اور ہم ان کو مارنا شروع کر دیتے۔ نہیں، آج کل آپ نے اسکول کے، کالجوں کے ساری جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اسکول کے باہر کہ مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ آپ اسکولوں میں آپ دیکھ لیں بچوں کو نہیں مارتے، پیار۔ آپ بچوں کو سمجھائیں، آپ بچوں کو اچھا لیسن دیں، خود سمجھیں گے کہ صحیح چیز کیا ہے، صحیح چیز کیا نہیں ہے۔ بچے اتنے لائق نہیں ہوتے 4 5 7 8 9 سال کہ ان کا دماغ بڑا کام کر رہا ہے کہ وہ کہ آپ کے لیے وہ بالے جان بن گئے ہیں، ایسی بھی بات کوئی نہیں۔ بچوں کی تربیت والدین کے ذمہ ہے، اور والدین میں دونوں کے ذمہ ہے، ایک کے ذمہ نہیں ہے۔ جب آپ بچوں کے اندر وہ چیزیں جذب کریں گے، خود بنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے بھی صحیح سمجھیں گے۔ تو میری یہ ریکارڈنگ ہمیشہ آپ کو میں اپنی ریکارڈنگ کے اندر، کیونکہ میرا بہت وسیع حلقہ باب ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری ریکارڈنگ میں جو چیزیں سننے میں آتی ہیں میں اس کی تشریح کرتا ہوں، لیکن میری یہ ریکارڈنگ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، میری معاشرتی گفتگو ہوتی ہے جو سننے میں آتی ہے، تو پھر میں اس کے اوپر گفتگو کر دیتا ہوں۔ جو زیادہ تر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، معاشرتی طور پہ ملتی ہیں، میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ میں نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہ بھی حرف آخر نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے کہ ہماری تربیت کے اندر فرق ہے، ہماری سوچوں کے اندر فرق ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کا تربیت کرنا چاہتے تو ہم اس کے لیے عملی نمونہ بنے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں تو آپ خود پڑھیں، آپ چاہتے ہیں میرے بچے قرآن پاک پڑھیں تو آپ خود پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں تو آپ خود کریں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے سخی بنے تو آپ سخی بنیں۔ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے۔ تو میں اگلے پروگرام تک، اگلی جو حقیقی معلومات کے اوپر میری بیان ہے ویڈیو آئے گی، اس وقت تک اجازت چاہوں گا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میرا چینل یا یہ میری گفتگو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔